ہمسائیگی کا بنتا ہے۔ اس سلسلہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ حدیث بیان کر کے ان کا یہ موقف ہے کہ ہمسائیگی کا حق اگرچہ 40 گھروں تک ہے، لیکن اولین سب سے پہلے کہ جن کے حقوق کو قرآن و سنت کے اندر بڑی اہمیت کے ساتھ اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ ان کو بیان کیا، تو اس پڑوسی کہ جس کا کل کو بروز قیامت اگر حقوق کی ادائیگی نہ ہوئی اسے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، اسے اس لحاظ سے باز پرس ہوگی، اسے جواب دینا ہوگا۔ تو اس سے مراد یعنی وہ 40 گھروں تک کی معاملہ نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں امام اعظم کا جو موقف ہے، آپ فرماتے ہیں اس پڑوسی سے مراد الجار هو الذی یلاسک دارہ دارہ، اس سے مراد وہ گھر ہے کہ جو گھر بندے کے گھر کی دیوار جس گھر کے ساتھ بالکل ملی ہوئی ہے، متصل ہے، تو اس سے مراد وہ پڑوسی ہے کہ اس کے حقوق کی ذمہ داری اس پڑوسی پر ہے کہ جو قرآن و سنت کے اندر حقوق بیان کیے گئے اور جن کے بارے میں کل اسے جواب دینا ہوگا۔ فرمایا اس لحاظ سے اولین درجہ اس پڑوسی کا ہے کہ جس کے گھر کی دیوار اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ بالکل متصل ہے۔ اور اس پر ایک حدیث پیش کرتے ہوئے امام اعظم دلیل کے طور پہ بتاتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے تو کسی نے یہ سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 2 بندوں کی دیوار میرے گھر کے ساتھ متصل ہو، دائیں جانب والا جو گھر ہے اس کی دیوار بھی میرے گھر کی دیوار کے ساتھ متصل ہے، بائیں جانب والا جو گھر ہے وہ بھی ساتھ ملا ہوا ہے، تو محبوب ان دونوں میں سب سے زیادہ حق مجھ پر کس پڑوسی کا ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جس کے گھر کا دروازہ تیرے گھر کے دروازے کے زیادہ قریب ہے تو اس کا حق دوسرے سے زیادہ ہے، اگرچہ اس کی دیوار ملی ہوئی ہے لیکن جس کا دروازہ تیرے گھر کے دروازے کے زیادہ قریب ہے، 2 دروازوں میں جس کے لحاظ سے فاصلہ کم ہے، تو اس لحاظ سے اس پڑوسی کا حق تم پر زیادہ ہے کہ تم اس کے حقوق کی پاسداری کرو اور اس کی ضروریات کو پورا کرو۔ اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حقوق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اس کو نقل کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع۔ کتنے مقدس لفظ ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ لیس المؤمن الذی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں، ہر وقت وہ اسلام پہ اعتراض اور ایسی من گڑت باتیں اور اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے فلاں کو حقوق نہیں دیے، فلاں کو حقوق نہیں دیے۔ ہم کہتے ہیں اسلام ایسا مقدس دین ہے کہ جتنے انسانی حقوق اسلام کی چھتری کے نیچے ہیں، کسی مذہب کے اندر اور کسی قانون کے اندر ایسے حقوق بیان نہیں کیے جیسے ہمارے آقا نے انسانوں کے حقوق بیان فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، فرمایا وہ بندہ کامل مومن ہی نہیں کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے، وجارہ جائع، اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ فرمایا لیس المؤمن، وہ بندہ مومن ہی نہیں۔ یہاں جہاں ایمان کی نفی ہے ایسی حدیثوں میں وہاں کامل ایمان کی نفی۔ فرمایا وہ بندہ کامل مومن ہی نہیں کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے، وجارہ جائع، اور حال یہ ہے کہ اس کے ساتھ گھر والا جس کی دیوار بالکل اس کی دیوار سے متصل ہے، اس کے ہمسائے میں اس کے پڑوسی بھوکے ہیں، انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا اور یہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھا کے رات بسر کر رہا ہے۔ فرمایا یہ بندہ کامل مومن نہیں۔ ایمان کی
علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ خود بھی کھائے اور ساتھ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے دوسرے مقام پہ اسی حدیث کے اندر ایک قید کا ذکر کیا، اور وہاں جو وعید ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور اس کے ساتھ ایک قید بیان کی کہ یہ چیز اگر پائی جائے اس کے باوجود وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال نہ کرے تو میرے آقا علیہ السلام نے پھر وہ وعید کو بیان کیا۔ حضور فرماتے ہیں ما آمن بی، فرمایا وہ بندہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا، اس نے میرا کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ کون بندہ؟ فرمایا من باتا شبعانا، وہ کہ جس نے رات گزاری پیٹ بھر کے، سیر ہو کے رات گزاری، وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنبِهِ، اور حال یہ ہے کہ اس کے پڑوس میں جو اس کا پڑوسی ہے وہ بھوکا ہے۔ میرے محبوب نے کہ قید بیان کی کہ ہو سکتا ہے کل کو یہ عذر پیش کرے کہ اگر مجھے علم ہوتا تو پھر یہ معاملہ میں نہ کرتا۔ فرمایا وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ، اس طرح کہ وہ جانتا بھی تھا کہ میرا جو پڑوسی ہے وہ نادار ہے، مفلس ہے، وہاں فاقوں کی صورتحال ہے، وہاں غریبی ہے، محتاجگی ہے، اس سب کو جانتے ہوئے بھی اس نے پرواہ نہ کی، خود تو پیٹ بھر کے کھایا، اپنے بچوں کو بھی کھلایا، گھر والوں کو بھی کھلایا، لیکن اس کا پڑوسی اس کے جانتے ہوئے علم میں تھا کہ ساتھ صورتحال کیا ہے، اس کے باوجود اس نے خیال نہ کیا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ما آمن بی، وہ بندہ میرے اوپر ایمان ہی نہیں لایا، اس کا مجھ پر ایمان ہی نہیں۔ اگر مجھ پر ایمان ہوتا تو جو میں نے حقوق پڑوسیوں کے بیان کیے ہیں وہ میرے فرمان پر بھی عمل کرتا، اور میرے فرمان پر عمل کرتے ہوئے پہلے اپنے پڑوسی کو کھلاتا، پھر اپنی گھر کی طرف دھیان دیتا۔ ورنہ چونکہ اسے علم تھا کہ ساتھ صورتحال کیا ہے، اس نے اپنے گھر والوں کا تو پیٹ بھر دیا لیکن اپنے پڑوسی کا خیال نہ کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ما آمن بی، وہ میرے اوپر ایمان ہی نہیں لایا۔ نبی پاک علیہ السلام کا اگر یہ فرمان، اگر اسے ہم سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو یقیناً آج بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو حل ہو جائیں گے۔ ایسے سفید پوش لوگ کہ جو موجودہ صورتحال میں اتنی مہنگائی کے باوجود وہ فاقے تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اسے اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں، اور عزت نفس کی وجہ سے وہ فاقے تو برداشت کرتے ہیں لیکن کسی کے آگے جا کے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اگر اس حدیث پہ عمل ہو جائے تو یقیناً کسی ہمسائے میں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں کوئی بھوکا اور خالی پیٹ وہ رات بسر کرے۔ یقیناً صورتحال ایسی ہوگی کہ ہر یعنی محلہ امن کا گہوارہ بنے گا، اور کوئی کسی گھر کے اندر کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو بھوک کی وجہ سے نہ خود سونے پائے اور نہ اپنے والدین کو سونے دے۔ ایسی صورتحال نہیں ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا میری ذات پر کامل ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسایوں کا اس لحاظ سے بھی خیال کرے۔ ما آمن بی، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے لیکن اس کا پڑوسی اس کے ساتھ والے گھر کے اندر وہ خالی پیٹ ہے، وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اسے اس کی بھوک کی فکر نہیں۔ اور وہ کامل مومن وہی ہے جو اپنے گھر کی طرف بعد میں دیکھتا ہے